صورتحال میں چائنا کے ساتھ ہمارا کیسا ریلیشن چل رہا ہے ہارون صاحب؟ بلدیاتی الیکشن کے بلدیاتی سیاست کے حوالے سے بات کر رہی ہے ہارون صاحب کہ عمران خان صاحب نے بھی اپنی انٹرویو میں بات کی چائنا کے ساتھ ہمارا ریلیشن کیسا چل رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم ایک عبوری دور سے گزر رہے ہیں جس میں چین کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہیں، اور ٹھیک کے سوا آپشن ہی کیا ہے؟ آپ کا تو نگہبان، ساتھی، دوست، شریک کار صرف چین ہی ہے نا، یعنی ترکی تو بہت دور ہے اور اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی مدد کر سکے، تھوڑی بہت کر سکتا ہے، نفسیاتی سپورٹ دے سکتا ہے۔ آذربائیجان ہے تو بالکل ہی ایک چھوٹا سا ملک ہے، سری لنکا وہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ چین ہے، چین نے آپ کو 30 J-10 طیارے دینے کی پیشکش کی، آخر پیسے دیے انہوں نے، پیسے ہوں گے کبھی ہوں گے دے دیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ 80,000 فوج لا کے ان کے بارڈر پہ رکھی ہوئی ہے، ان کو دباؤ میں رکھا ہوا ہے، یعنی آپ دفاعی اعتبار سے مضبوط ہیں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم دے، ٹھنڈے دل سے غور کریں، پلاننگ کریں۔ دیکھیے نا، اگر ایک مدبر بیٹھا ہوتا جو بٹر آدمی نہ ہوتا عمران خان صاحب کی طرح، تو وہ یہ کرتا کہ امریکہ سے بھی تعلقات بہتر کرتا، چین سے، ان سے کہتا کہ بھائی ہم آپ کے خلاف کسی سازش میں شریک نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اور فلاں فلاں جگہ پہ ہم تعاون، افغانستان میں تعاون کیا نا، اور فلاں فلاں چیز میں تعاون کر سکتے ہیں۔ اور چین کے ساتھ سلو ہے پروسیس۔ دیکھیں نا، اب آپ اگر سوشل میڈیا کھولیں تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ سی پیک کے اور کتنی چیزوں پہ چینی اتنے ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، چونکہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ امریکی کر رہے تھے، امریکی لابی کر رہی تھی پاکستان میں، ان کا ٹاؤٹ بہت ہے، بے شمار ہے، بڑے بڑے معززین ہیں۔ تو اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کو فیلڈ میں اس جنگ کو لڑیں گے پروپیگنڈے کے میدان میں۔ تو یہ ML1 جو ہے، یہ تو سارا منصوبہ 2-3 سال پہلے جو ہے، 3-3.5 سال پہلے یہ سارا تو کاغذی کارروائی ہو چکی تھی۔ تو سلو کیوں ہے؟ سول سروس کی وجہ سے کمزور سلو ہے، ڈیسیژن میکرز کمزور ہیں، بندے بدلتے رہتے ہیں، اس طرح سے سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا اس معاملے کو جتنا لیا جانا چاہیے۔ اہلیت نہیں ہے، مشیر برے ہیں۔ سب فارن فنڈنگ کیس کی بات ہوگی، مگر تبلے جنگ بچ گیا، PDM بھی جانے کو تیار ہے، اور بلاول نے بھی اعلان کر دیا عمران خان صاحب پھر بھی دباؤ میں نہیں آ رہے۔ سنا کیا وہ پہلا مصرع مجھے یاد نہیں آ رہا، سنا تھا کہ غالب کے اڑیں گے پرزے دیکھنے ہم بھی گئے تھے پہ تماشا نہ ہوا۔ پوری موومنٹ میں مولانا فضل الرحمان کی تھی، MRD کے PDM کے جلسے ہو رہے تھے، میں شاید واحد آدمی تھا، یہ چند 1-2 شاید اور ہوں گے، جو کہہ رہے تھے یہ تحریک ناکام ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ BBC نے کہا اتنا بڑا جلسہ تھا کہ آزادی چوک پہ بھی لوگ کھڑے تھے۔ آزادی چوک پہ تو لوگ، کوئی جلسہ ہے جس میں صرف 5,000 آدمی ہوں، 3,000 ہوں، پھر بھی آزادی چوک پہ وہ منظر صاف نظر آتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو لشکر لے کے گئے تھے وہ بڑا ڈیڈیکیٹڈ تھا، مدارس کے طالب علم تھے، ان کے لیے وہ امام کا درجہ رکھتا ہے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا، اپنے کانوں سے، ایک آدمی کو کہتے ہوئے کہ فضل الرحمان اس دور کے ابن تیمیہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو فضل الرحمان کے بارے میں یہ رائے رکھتے تھے۔ مجدد وقت ہے، طالبان کا پشت بنا ہے، مجاہد اعظم ہے، غازی ہے، اس کے باوجود وہ کچھ نہ کر سکے۔ ٹائم فش، لاہور کا جلسہ نہ ہو سکا، لاہور کے جلسے میں بہت آدمی ہوں گے، 10-12 ہزار ہوں گے، اور وہ بھی دیکھیں نا، فیصل آباد سے بھی آئے، گجرانوالہ سے بھی آئے، شیخوپورہ سے بھی آئے، قصور سے بھی آئے، پتوکی سے بھی آئے، اس کے باوجود تو جو اپنا یہ کیا کریں گے، بلاول اکیلا چنا کیا باڑ جھونکے گا بھائی۔ وہ آپ جب یہ ان کے جلسے جلوس ہوتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جی وعدہ تو 1,000 روپے کا کیا دیا تھا، دیے 200 روپے ہیں۔ بھائی وہ سندھی بیچارے غریب وہاں وہ اب دہاڑی کریں گے اپنی، یہ اس کے ساتھ آئیں گے؟ دیہی سندھ میں ان کی شہری سندھ سے تو لوگ ان کے ساتھ آئیں گے نہیں، دیہی سندھ میں بھی پاپولیرٹی کم ہو چکی ہے، انہیں دیا کیا ہے؟ تو وہ وہاں سے چلیں گے کراچی سے، اور کتنے ہر ورکر کو 10-20 ہزار روپے دیں تو پھر ہو سکتا ہے، اور کتنے دن وہ ٹھہریں گے، ادھر سے وہ الگ نکالیں گے۔ میں آپ کو یہ کہہ کے تھک گیا، میں آپ کو سمجھا نہیں سکا یہ بات، یہ الگ الگ ڈیل کریں گے سارے۔ تو یہ اچھا ادھر سے وہ مارچ کریں گے، ادھر سے کچھ دن کے بعد مولانا فضل الرحمان کریں گے، اور 23 مارچ کو تو فوجی پریڈ ہوتی ہے، J-10 طیاروں کے نے پرواز کرنی ہے، ازدہ شعلہ فشان، ادھر شعلہ فشان ہے۔ اس دن مولانا فضل الرحمان اسلام آباد آئیں گے، جس دن پریڈ ہو رہی ہوگی، ظاہر ہے اس کے بعد آئیں گے،
ظاہر بعد کیوں آئیں گے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں اسی دن کی تاریخ ہے، دمادم طیارے اڑ رہے ہوں گے، پاکستانی میزائلوں کی نمائش ہو رہی ہوگی، اور وہ بلو ایریا جائیں گے، اس نمائش کے اندر داخل گھس جائیں گے. یہ بات میں نے آپ سے کہا نہیں تھا؟ یہ کہتے ہیں پنڈی جائیں گے، پنڈی چھوڑیے اسلام آباد بھی نہیں جائیں گے، کہا نہیں تھا؟ کہا تھا آپ نے. اب بھی نہیں جائیں گے، اس کے بعد جائیں گے. جب جائیں گے تو کتنے دن وہاں بیٹھیں گے، اس کے بعد روزے شروع ہو جائیں گے. کے پی الیکشن بھی تو ہوگا نا ہارون صاحب؟ کے پی الیکشن، خدا آپ کا بھلا کرے، میں تو بھولا ہوا تھا، میں تو تھکا ہوا، میری میموری تو آج اتنا کام نہیں کر رہی. ادھر کے پی کے میں الیکشن ہے، ادھر وہ جلوس لینے کے نکلیں گے، یعنی عمران خان والا کام کریں گے کہ جب ان کی پارٹی 6 مہینے تک ملک کی سب سے مقبول پارٹی تھی، وہ پارٹی میں الیکشن کرا رہے تھے، بجائے امیدواروں کا انتخاب کرنے کے، انتخابی مہم چلانے کے، وہ امیدواروں کا انتخاب پورا سال عمران خان نے ضائع کر دیا، 12 کا 10 112 کا، اور الیکشن اچانک سر پہ آ پہنچے. میں نے دیکھا بکھلائے ہوئے بیٹھے ہیں امیدوار، میں اس نے زبردستی گیٹ کریش کر کے اندر چلا گیا. میں نے دیکھا پارلیمانی پارٹی اتنی کنفیوز بیٹھی ہے. میں نے ان کو کہا کہ آئیے ذرا دوسرے کمرے میں چلیں جب وقفہ ہوا، اور میں نے کہا یہ کیا ہے، آپ کے پاس تو ڈیٹا ہی نہیں ہے، اور ڈیٹا نہیں ہے تو اس کا مطلب میکنزم ہی نہیں بنایا آپ نے، تو اب آپ کس طرح ٹکٹ دیں گے؟ عمران خان صاحب پوچھتے تھے یہ امیدوار ہے، اس کی عمر کتنی ہے؟ 63 سال، کوئی ینگ آدمی نہیں ہے. یہ کہ دوسرا ہے 49 سال کا، کوئی 35 سال کا نہیں ہے. اچھا، تو شاہ محمود اور جاوید ہاشمی اور کوئی دوسرے ایک دوسرے کو اشارے کر رہے تھے. میں نے کہا بے ایمانی کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں. ملتان کے ایک حلقے کا مجھے پتا تھا، یہ اس شخص کو ٹکٹ دے رہے ہیں جو سوائے اس کا، میں نے کہا انسان کو نہیں، بوسکی کے کرتے کو ٹکٹ دے رہے ہیں. شاہ محمود اور جاوید ہاشمی دونوں کی اٹی سٹی تھی، حالانکہ ایک دوسرے کے مخالف تھے. اس کے جو مخالف امیدوار ہے وہ ٹاپ سول سرونٹ تھا، اس نے ریزائن کیا، انٹرنیشنل کمپنیوں میں کام کیا، 6-7 کتابیں لکھی، 4-5 ہزار بچوں کو پڑھایا، اس علاقے کا قدیم خاندان ہے. پچھلا الیکشن وہ صرف 200 ووٹوں سے آ رہا تھا، اس کو ٹکٹ نہیں دے رہے، بوسکی کے کرتے کو دے رہے ہیں. تو چنانچہ 90 سے 34 سیٹیں رہ گئیں. اسی طرح کی حماقت اب یہ اپوزیشن کر رہی ہے. ادھر فضل الرحمان جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں جناب علی نواز شریف صاحب، ادھر جا رہے ہیں جناب مولانا صاحب. لیکن ہارون صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سب ایک ہی جگہ اکٹھے ہو جائیں گے، فروری میں پیپلز پارٹی نکلے گی، مارچ میں یہ لوگ نکلیں گے، نہیں ہوں گے. زرداری صاحب کو ضرورت ہے اسٹیبلشمنٹ کی. نواز شریف صاحب نے ڈیل فائنلی اسٹیبلشمنٹ ہی سے کرنی ہے، ورنہ وہ جیل جائیں گے یا لندن میں رہیں گے. ٹھیک ہے. اور شہباز شریف صاحب بچیں گے کیسے؟ 16 ارب روپے کے تو ثبوت موجود ہیں، کیسے بچیں گے؟ کون سی عدالت ہے جو نے یہ ثابت کر دیں وہ کہ یہ بالکل گواہ جھوٹے ہیں اور یہ سب کچھ فیک ہے، ٹرانزیکشنز نہیں ہوئی. مگر تو بینکوں کی ٹرانزیکشنز ہیں، کئی ہزار ٹرانزیکشنز ہیں، اس کا کیا کریں گے؟ ویسے ایک اور بات آئی ثابت اور ثبوت سے ہارون صاحب، یہ ایک ایسی گلی ہے